حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، صدق اللہ العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہکم واحد وان اباکم واحد۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز نوجوان دوستو، آج جس عنوان پر آپ سے بات کرنا ہے وہ کوئی بیان نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری بھولی بسری ایک تاریخ ہے، جس پاسٹ کو، جس ماضی کو ہم بھول چکے ہیں، اس سبق کو یاد دلانا ہی مقصد ہے آج۔ آپ کو پتہ ہے جس انگریزی مہینے میں ہم ہیں، اس مہینے کا نام ہے اگست، اور اگست کے 15ویں تاریخ کو، اگست 15، یہ ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان پیارے وطن کے اندر سارے ہندوستانی، نہ یہ کہ مسلمان، سارے ہندوستانی یوم آزادی کے جشن کے طور پر اس کو مناتے ہیں۔ لیکن کیا ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ کیوں اس دن مناتے ہیں؟ یا یہ پتہ ہے کہ اس دن کو منانے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ یا یہ کہ اس دن کو منانے کے اندر منانا جو لاسٹ اینڈنگ نتیجے کے طور پر آیا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، ان ساری چیزوں سے جو ہم بے خبر ہیں، تو ہماری اپنی جانکاری کے لیے اور آگے ہماری جو نسلیں ہیں ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، اسی ارادے سے ہمارے بڑوں نے، بڑے بڑے علماء کی ایک بڑی ٹیم نے یہ طے کیا کہ آنے والے دونوں جمعوں میں لوگوں کو، بھائیوں کو یہ بتایا جائے کہ 15 اگست کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کی جو لمبی تاریخ ماضی ہے وہ کیا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بڑا مختصر انداز سے، کم باتیں ہی بولی جا سکتی ہیں، ظاہر بات ہے بڑی لمبی تاریخ ہے، تاریخ کب سے بولنا ہے؟ جس دن سے انسان آیا ہے اس دن سے تاریخ آپ کو بتانی ہے۔ ہم انسانوں کی تاریخ جس دن سے شروع ہوئی اس دن سے آپ کو بڑے مختصر انداز سے کچھ باتیں بتاتا ہوں، آپ بڑی توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو زمین پہ اتارا، وہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے اس سرزمین ہندوستان جو پرانا ہے، اس علاقے کے اعتبار سے سری لنکا جو حصہ ہے وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام مکۃ المکرمہ پیدل حج کئی مرتبہ جا کر آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، وہ اولاد پورے ملک کے اندر پھیلی۔ علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کے اترنے کی جگہ، دار النبوہ، نبوت کا گھر، نبیوں کا مقام، پہلا انسان کے ٹھہرنے کی جگہ ہماری یہی سرزمین ہندوستان۔ پوری زمین کے اندر انسان کی تاریخ ہی شروع ہوئی ہندوستان ہی سے۔ یہ فضیلت ہے ہماری جانکاری کے لیے کہ سرزمین ہند ہی انسان کی تاریخ کی اول سیڑھی ہے، پہلی اینٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پھیلایا، علاقوں کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، گاؤں کے اعتبار سے مختلف انبیاء اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بھیجا۔ جیسا آپ جانتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام خاص مقام کے لیے، حضرت لوط علیہ السلام خاص مقام کے لیے، ایک ہی وقت ایک ہی زمانے میں ہے لیکن الگ الگ بستیوں کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، اس طرح سے بے شمار انبیاء، پیغمبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت یعقوب ہی کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کے بھائیوں نے ان کو لے جا کے کنویں میں ڈالا، کنویں سے اللہ اٹھا کر ان کو تخت شاہی پہ پہنچا دیا، وہ بادشاہ بنے مصر کے، ایجپٹ کے، مصر کے بادشاہ بن کر بیٹھے۔
کنعان جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے، وہاں قحط، تکلیف، پریشانی، وہاں سے آ کے بادشاہ وقت کے مصر کے جو بادشاہ ہیں وہاں آ کے اناج لے کے جایا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو سب کچھ معلوم ہو گیا، اپنے بھائیوں کو، اپنی پوری فیملی کو وہاں بلا لیا مصر میں۔ مصر میں حکومت شروع ہوئی بنی اسرائیل کی، جن کو ہم جیوز کہتے ہیں نا، یہودیوں کی حکومت شروع ہوئی مصر کے اندر۔ اللہ نے پوری نعمتیں ان کو دے رکھی تھی، زبردست طاقت، زبردست ساری چیزیں ان کو عطا کی گئی تھی، لیکن وہ لوگ حکومت کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کو کئی سال گزر چکے، اب یہ کیسے حکمران بنے ہیں؟ بالکل ظالم حکمران بن کر بیٹھ گئے تھے۔ تو اللہ ان سے بڑے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ آپ سنے ہوں گے قبطی لوگ جو مصر میں رہتے تھے، پہلے سے پرانے جو لوگ رہتے تھے، وہ قوم والے ان کو غصہ آیا، کتنا ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کتنا ہم پر ظلم کو توڑا جاتا ہے، ڈھایا جاتا ہے، ہماری عورتوں، ہمارے بچوں، سب پر۔ تو ان کو غصہ آیا، اب ایک انقلاب آیا، اب یہ قبطی لوگ وہاں کے جو بنی اسرائیل ہیں ان کو مارنے لگے۔ اب ان کی تعداد کم ہو گئی، قبطیوں کی تعداد زیادہ تھی، اب یہ لوگ جب مارنے لگے وہ دب گئے۔ اب الٹا ہوا، قبطی ظلم کرتے تھے، بنی اسرائیل ظلم سہتے تھے، وہ انڈر میں آ چکے تھے، یہ حکومت میں آ چکے تھے قبطی۔ انہی میں سے ایک بادشاہ بنا تھا فرعون۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ کیسا کیسا ظلم ڈھاتا تھا عورتوں پر، بچوں پر۔ تو اس کے ظلم کی ایک داستان، ظلم کی ایک تاریخ چل رہی تھی۔ اللہ نے جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو پھر یہ بنی اسرائیل جو مظلوم، ڈرے سہمے تھے، ان لوگوں کو بچانے کا اللہ نے فیصلہ کیا۔ اب ان کے اندر سدھار آ چکا تھا، یہ سدھر چکے تھے، اس لیے اللہ ان کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، دونوں بھائی پیغمبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو، قبطیوں کو، سب کو اللہ کے بارے میں تعارف کرا رہے تھے، اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، دین کے بارے، اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن جو لمٹ ہے، وہ حد کراس ہو جانے کے بعد اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب تو قبطیوں کو ختم کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو فقط بچانا ہے۔ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا تو آپ کو یاد ہے وہ واقعہ، آپ نے بارہا سنا ہے، دریائے نیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم مسلمانوں کو لے کر جب آئے، ایسے وقت میں جب کہ ان کو ارادہ ہو گیا یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، انا لمدرکون، ہم تو پھنس ہی گئے ہیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کی لشکر جرار ہے، بچنے کا کوئی 1% بھی چانس نہیں۔ ایسی حالت آ گئی، اللہ نے راستہ نکالا، اللہ راستہ کھول دیا۔ مسلمانوں کو کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی حال میں مایوس ہونا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کب اللہ کیسی حالت میں کب بچا دے گا معلوم نہیں۔ حالات ہیں یقیناً، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، بکھر دیا جا رہا ہے، بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیا جا رہا ہے، ساری حالتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، لیکن تعلق اگر ہمارا برابر ٹھیک سے اللہ سے ہوگا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اس جماعت کو اللہ نے سامنے بھی کوئی موت، پیچھے بھی موت، بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، بچا دیا۔ ایسے اللہ بچائے گا، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معارف القرآن میں، تفسیر کی کتاب میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، 2 بڑی بڑی دیواریں، سمندر کے بیچ میں راستہ بن گیا، پانی کی 2 دیواریں کھڑی ہو گئی، آئینے کی طرح، بالکل مرر ہے نا، ایسا آئینہ کی طرح 2 بڑی دیواریں کھڑی ہو گئی، دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، ادھر بھی پانی کھڑا ہوا ہے، ادھر بھی پانی کھڑا ہوا ہے، دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، سارے کے سارے جب گزر گئے، جس نیل سے موت کے بغیر مسلمانوں کو اللہ نے بچایا، اسی نیل، دریائے نیل میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون والوں کو غرق کر کے مرا بھی دیا، برباد بھی کیا۔ اللہ نے بتایا جس نیل پر اسے بڑا گھمنڈ تھا، بولتا تھا کہ بھائی میری حکومت ہے مصر میں، میرے پاؤں کے نیچے سے محل ایسا بنایا تھا، تختہ اگر یہاں بیچ میں تھا تو محل کے انڈر گراؤنڈ راستہ ایسا بنایا تھا کہ دریائے نیل پار ہو کے جانا تھا۔ بولتا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے دریائے نیل ہے، دنیا میں کہیں بھی ایسی دریا نہیں، ایسی میرے پاس ہے، کون کیا کر سکتا ہے مجھے؟ آخر اسی ندی میں اللہ ڈبو کے، اسی دریا کے اندر اللہ غرق کر کے بتا دیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر زمانہ آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، پھر آخر میں سب پیغمبروں کے بعد سب سے آخر میں آخری نبی، ہمارے اپنے جان سے، ہمارے اپنے والدین سے، اولاد سے سب سے زیادہ پیارے آقا حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کا جو معاملہ چل رہا تھا، لیکن میں آپ کو درمیان میں ایک بات بتا کے آگے بڑھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا سبق نہیں ملتا ہم کو؟ ساری چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ ہندوستان میں جس طرح سے مختلف مذہب والے ہیں، مختلف مذہب والے رہتے ہوئے ایک ملک چل سکتا ہے،
یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے بتا دیا تھا۔ اللہ کے رسول مکۃ المکرمہ میں فلاں سے ملتے تھے، فلاں سے ملتے تھے، کوئی آ کے ایسی بات کرتا تو اللہ کے رسول فوراً جواب نہیں، ایک مرتبہ حد سے آگے اپنی لمٹ کراس کر کے ایک مرتبہ اتنا آ کے پوچھ لیا گیا، محمد ایسا کر لیں گے، تمہاری وجہ سے پریشانی زیادہ ہوتی مکہ سٹی کے اندر، ایسا کر لیں گے آج سے کہ فلاں 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 دن تمہیں جس کو اللہ بولتے ہیں نا اس کی عبادت کر لیں گے، اور فلاں 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 دن ہفتے میں 3 دن 4 دن اتنے دن ہم جو بتوں کو پوچھتے ہیں نا تمہیں بھی آ کے ہمارے ساتھ پوچھ لینا۔ اتنی حد سے آگے ایک نبی سے پوچھنے کی بات ہی نہیں تھی۔ ایک نبی بہت زیادہ غصے میں آ جاتا، طیش میں آ جاتا، غصے میں لال پیلا ہو جاتا، ایسی ایک بات نبی سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں، اس کا ایمان نبی کا ایمان، ہمارا نہیں۔ نبی کا ایمان کتنا بڑا ایمان، اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ طاقت قدرت نہیں ہے، وہ ہمارے سے زیادہ نبی جانتے ہیں، ان کو اللہ کے بارے میں ایمان۔ لیکن ویسے نبی سے پوچھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مصلحت سے اللہ کے رسول خاموش رہے، بولے کہ بعد میں جواب دوں گا۔ علماء لکھتے ہیں چاہتے تو اللہ کے نبی بولتے ہرگز نہیں ہو سکتا، قیامت تک بھی کبھی نہیں ہو سکتا، میں اور مسلمان آ کے بتوں کو پوجا کریں، ہرگز نہیں ہو سکتا، بول سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول ڈیلے کیے۔ ابھی نہ بات کرنے کے لیے پہلے میٹنگ میں آئے، اگر ابھی جواب دے کے چھوڑ دیں گے تو کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا یہ معاملہ، کل آؤ، پرسوں آؤ، ایک ہفتے کے بعد آؤ، ایک ویک کے بعد بات کریں گے، جب تک تھوڑا نرم پڑیں گے، جب ان کو سمجھانے کے لیے مائنڈ ان کا اویلیبل ہوگا، تیار ہوگا، ذہن ان کا ذرا قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ آج آئے پہلی میٹنگ ہی میں صورت میں مارے جیسا بول دیے تو پھر کبھی پھر کر بھی نہیں دیکھیں گے، ہماری بات سنیں گے بھی نہیں۔ ایک حکمت دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، حالانکہ یہ بھی میرے ٹاپک میں بولنا تو نہیں، لیکن پھر بھی بول رہا ہوں میں، مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں جانے کے بعد وہاں یہود ہیں، وہاں پہلے سے مشرکین ہیں، اب مسلمان بھی ہیں، مختلف مذہب والے، جیسا ہندوستان ایک گلدستہ ہے نا، سارے مذہب والے ہیں، اس کے اختلاف ہی میں اس کا اتحاد ہے، مختلف مذہب والے ایک ملک میں رہتے ہیں، اسی میں ہندوستان کی خوبصورتی ہے، الگ الگ مذہب، الگ الگ عقیدہ، علیحدہ رسم رواج، سب کچھ ہونے کے باوجود ایک ملک میں یہ کیسا بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں، ایک ملک میں کیسا یہ اتفاق سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے کیسا آگے بڑھتے ہیں۔ یہی تو ہے سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جانے کے بعد باقاعدہ ایک اگریمنٹ تیار کی، اس میں یہود بھی دستخط کیے، مشرکین بھی دستخط کیے، خود اللہ کے رسول مسلمان بھی دستخط کیے۔ کیا؟ تم کو اگر کوئی نقصان ہوگا ہم مدد کریں گے، ہمارے اوپر کوئی نقصان ہوگا تم مدد کرو گے، ہم کو کوئی مارنے آئے گا تو تم بھی آ کے بچاؤ گے، تم کو کوئی مارنے آئے گا تو ہم بھی آ کے بچائیں گے۔ یہی تو ہے، مختلف مذہب والے مل کر، جیسا ہندوستان ایک گلدستہ میں بولا نا آپ کو، اس کے رینبو جیسا ہوتا ہے نا، الگ الگ رنگ ہونے میں جو اس کی خوبصورتی، ویسے ہمارے ہندوستان کے اندر الگ الگ مذہب، اسی میں ہماری اس خوبصورتی بھی ہے۔ تو خیر، مکۃ المکرمہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مشرکین نے ایک مرتبہ درخواست کی، مسلمان بھی ساتھ میں تھے، مینا کے میدان میں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں، غالباً 610 میں سمجھتا ہوں، 570 عیسوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر لے لیں تو 610 عیسوی میں سمجھتا ہوں میں، مینا کے میدان میں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے درخواست کی، آپ نبی ہیں، اس کے بارے میں ایک ثبوت دیجیے، ایک پروف پیش کیجیے۔ حالانکہ نبی کو یہ لازم نہیں، فرض نہیں، ایک پروف پیش کر کے میں نبی ہوں بلکہ منوانا نبی کے لیے ضروری نہیں، لیکن اللہ بھی ایسا معجزہ دیتا نبی، بتاؤ آپ کو کسی سے بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، ایسا کام آپ کے ذریعے سے ہوتا ہوا دیکھیں گے تب ان کو ذرا بھروسہ آ جائے گا، بھائی ان کو ان کی ڈفرنٹ ہے، بولے جیسا نبی رسول رہیں گے، ایسا ذرا اس کے مائنڈ میں آن دے، اس لیے اللہ بھی معجزے دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے جو زندہ معجزہ ہے وہ قرآن میں، اس کے علاوہ بھی کئی معجزے، جیسا انگلیوں کے بیچ سے پانی کا نکلنا، ہاتھ میں اللہ کے رسول اناج میں اس طرح سے رکھ کے ہاتھ اٹھا دیے تو پورا کا پورا ہزاروں کا قافلہ کھایا، ختم نہیں ہوا، تو اس طرح سے کئی معجزے ہیں۔ اس وقت مینا کے میدان میں رات کے وقت کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے درخواست کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کی، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، پہاڑ کے اس طرف ایک ٹکڑا، اس طرف ایک ٹکڑا، سارے لوگوں نے مشاہدہ کیا، سب لوگ دیکھے۔ اب ذرا سمجھیں، ہمارے سے بڑے ہوشیار تھے وہ لوگ اس زمانے میں، وہ لوگ بولے نہیں کیا کہ جادو کر دے رہے تمہیں، کن کٹی وتائی کر کے بولیں گے تمل میں، یعنی ہمارے یہاں کی کو بندہ لیں سو ویسا ہم نہ دکھے سکا کر دلیں، ریئل میں ویسا نہیں ہے، کن کٹی وتائی ہے، کن کٹ وتائی ایسا کر دلیں، صحیح میں نہیں، اوریجنل نہیں ہے، ایسا کر کے بولے۔ اس میں جو سمجھدار تھے نا ان کو بولے نہیں رکو، ارجن کرو نہ کو، جادو کر کو ارجن کر کو بولنے کا نہ کو، انہوں کیا تو کرنے کا ٹرکس میجک رہے تو وہ میجک یہاں ہے کہ اس نہ کام کرے گا دنیا میں، اور بہت دور دور کے لوگ سب ہی نہیں، کیا ابھی حج کا دن آنے والا ہے، دنیا کے کہاں سے کے لوگ آئیں گے، ان سے پوچھیں گے یہ دن یہ رات، کیونکہ کرنٹ کا زمانہ تو نہیں تھا، سارے لوگوں کو وہ چاند کی روشنی ہی سے رات میں گزارنا ہوتا تھا، تو بہت سارے لاکھوں کے کروڑوں کے لوگ دیکھے ہوں گے، اگر چاند 2 ٹکڑا ہوا تھا تو یہ سائڈ کے جتنے بھی ہوں گے سب دیکھے ہوں گے،
تو آتے نا ان سے پوچھ لیں گے، انتظار کیے، دور دور سے لوگ آ رہے تھے، ان کو بول کے پوچھا گیا فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں ایسا چاند میں آج رات میں تم آسمان میں کوئی عجیب چیز دیکھے کیا؟ بہت سارے لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہم نے دیکھا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بولوں ہندوستان میں، ہم جس ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے اپنے ہندوستان کے اندر آپ کو معلوم ہوگا نا مالدیپ تیو گڑھ کر کے بولیں گے نا، جزیرے ہیں مالدیپ، انڈومان نکوبار جیسے ہوتے ہیں نا، ویسا مالدیپ میں اس وقت میں ایک بادشاہ تھا، راجا، مختلف راجاؤں کی حکومت تھی ہندوستان میں، چھوٹے جگہ کے اندر راجاؤں کی حکومت تھی، راجا وہ قوم کا بڑا، وہ پنچایت کا اس کا تلیور بول کے، اس طرح سے الگ الگ کٹے ہوئے، سب مل کر ایک نہیں۔ تو ایسی جو تھی نا اس وقت مالدیپ کا جو بادشاہ ہے اس نے جزیرے میں رہتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھا۔ وہ بولا کہ وہ لوگوں سے معلوم کیا، کتابوں کا مطالعہ کیا، پتہ چلا کچھ نہ کچھ کوئی خاص شخص اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جو تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ فرشتہ ایک کتاب کا نام ہے، سبحۃ المرجان عربی میں ایک کتاب کا نام ہے، اردو میں تاریخ فضائل ہندوستان بلکہ ایک کتاب بھی ہے۔ ایسی کئی کتابیں ہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ سلیبس کے اندر جو تاریخ ہم کو پڑھائی، دکھائی، سمجھائی جاتی ہے، وہ بالکل جو وہ چاہتے ہیں بتاتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں وہ بٹھانا چاہتے ہیں وہ فقط نصاب میں سلیبس کے اندر لکھیں، بتائیں، پڑھا دیے۔ آپ لوگوں کا اسکول کے، کالج کے فلاں نصاب کے اندر، سلیبس کے اندر تاریخ پڑھنا، آپ الگ سے اپنے طور پر ریسرچ کر کے تاریخ پڑھنا، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہوگا۔ کتنا تاریخ ہسٹری کے اندر کتنا بدل کر، رد و بدل کر کے، کتنا ہیر پھیر کر کے وہ لوگ پیش کیے ہیں بول کے آپ کو معلوم ہوگا اس وقت جب کہ آپ خود ریسرچ کریں گے، مطالعہ کریں گے، ساری چیزیں ہیں۔ میں آپ کو اردو عربی کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں بولتا ہوں، میں جو نام بولتا ہوں اس نام کو رکھ کے بھی آپ تلاش کر لیں گے تو صحیح تاریخ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ تو ایک تو ہے بھوپال کا ایک راجا، وہ راجا بھی دیکھا۔ اچھا، مالدیپ کا جو بادشاہ دیکھا، اس کو جب معلوم ہو گئے کوئی اہم شخصیت آ کر ہیں، تو وہ یہاں سے ادرک، سونٹ جو عرب علاقوں میں نہیں ملتا تھا، وہ سمندر کے راستے سے اپنی ایک خاص ٹیم کو دے کر بھیجا۔ لیکن یہ الگ بات، وہ ٹیم پہنچتے وہ زمانے کا سفر تھا نا، پہنچتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، صدیق اکبر کے خلافت کا دور تھا، تب جا کے یہ پہنچے۔ بھوپال کا ایک بادشاہ راجا تھا، رات میں وہ استنجا کو جا رہا تھا، اس نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ لیے۔ دن میں صبح میں اٹھ کر سارے جوتشی جو ان کے پاس ہوتے ہیں نا، جو منتر کے وہ کرنے والے، ویسے سارے پنڈتوں کو سب کو جمع کر لیا، سب کو جمع کر کے تحقیق کرنے میں لگا دیا کہ کیا ہوا ہے دیکھو۔ بلکہ اس سے زیادہ مشہور میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا، کیرلا کا ایک بادشاہ اس وقت تھا، راجا کیا ہے، پیرومال کر کے اسے بولتے ہیں، پیرومال بول کے نام آتا ساتھ میں، کیرلا کا راجا۔ آج بھی اس کی وہ یادگار جگہ، اس کی طرف سے حکم آنے کے بعد بنائی گئی مسجد، وہ ساری چیزیں ہیں کیرلا کے اندر۔ تو کیرلا کا وہ راجا، اس نے بھی اس کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد جب تحقیقات، کیرلا سے سمندر کا راستہ عرب سے اس سے پہلے سے پرانا تعلق جانے آنے کا تھا، تجارت کرنے والے لوگ یہاں سے وہاں جاتے تھے، وہاں سے یہاں آتے تھے، لیکن بہت 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 کم۔ تو جب ان کے ذریعے سے معلوم کیا گیا تو اسے پتہ چلا کہ مکے میں ایک سچے نبی آئے ہیں۔ تو یہاں سے بادشاہ نکلتا اپنے چند خاص لوگوں کی جماعت کے ساتھ، یہ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، ایک روایت کے اعتبار سے ملاقات کرتا ہے، مشرف اسلام ہوتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کا نام 2 قسم کے نام کتابوں کے اندر لکھے ہیں، بعضوں میں عبداللہ، بعضوں میں دوسرا ایک نام بھی لکھا ہوا ہے، ان کا نام بدل دیا جاتا ہے۔ وہاں سے وہ واپس آتے ہیں، حضور علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے اپنے کیرلا جہاں حکومت ہے وہاں اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے آپ چند اپنے ساتھیوں کو دیں۔ اللہ کے رسول چند صحابہ کو فیملی سمیت روانہ کرتے ہیں تبلیغ کے لیے، دین کی بات پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے۔ ان کو لے کر وہ ساتھ آتے ہیں، واپس آتے آتے راستے میں، اس زمانے کا سفر نا، راستے میں آدھا سفر بھی طے نہیں کیے، بیمار ہو گئے۔ بیماری میں ایک جگہ پڑے رہے تو ان کو شک آ گیا کہ شاید میری ختم خاتمہ، میری موت آنے والی ہے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا حکومت کے ذمہ داروں کے نام، اپنے نائبین کے نام۔ اس کے اندر لکھا تھا کہ ایسی ایک جماعت، مقدس دنیا کی بہترین جماعت تمہارے پاس آ رہی ہے، انسانوں میں سب سے فضیلت والے یہ لوگ ہیں، ان کے پاس ایسی نعمت ہے، دولت ہے، آپ سب کو وہ لینا چاہیے۔ یہ سب لکھ کر بولے کہ ان کو ایسا اکرام کرنا، یہ درباری مہمان ہیں، یہ محل کے مہمان، ان کا ایسا خیال کیا جائے، ان کو جگہ دیا جائے، گھر دیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ بہرحال واقعتاً جیسا وہ سوچے بادشاہ، اسی طرح راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کو لایا، ان کے خط کو لایا گیا، یا وہی ہوا تو اسلام وہاں سے پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اسلام کی باتیں، اسلام کے اخلاق، آپ کو کیا نہیں پتا، کیا آپ کو تو یہ بھی پتا ہے، بڑے بڑے اولیاء بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور کے اندر، حضرت
اس کے پہلے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور کے اندر، اس کے بعد عبد الملک بن مروان جب خلیفہ تھا اس کے دور کے اندر بھی بڑے بڑے اولیاء وہاں سے عرب ممالک سے، عراق سے، کوفہ سے یہاں آئے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اولیاء، ان کے جیسے ایسے کئی سارے اولیاء یا سرزمین ہندوستان آئے ہیں۔ یہاں آ کے انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے انہوں نے بات کو سمجھائی، بات پھیلائی۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت 600 عیسوی کے اعتبار سے 2022 میں ہم اگر بیٹھے ہیں تو 600 میں وہیں سے ہندوستان کے اندر اسلام کے مسلمانوں کے تعلقات شروع ہو گئے، جبکہ انگریز کو ابھی تک اس کا خواب بھی نہیں پڑا تھا۔ ہندوستان امریکہ کو جب کولمبس نے امریکہ کا ایجاد کیا، بھائی یہاں ایک زبردست ملک ہے، اس جگہ میں فلاں فلاں لال وہ لوگ رہتے ہیں، یہ سب جب دریافت کیا نا، اس کے 40 سال کے بعد غالباً یہاں واسکو ڈی گاما نے انڈیا کو دریافت کیا۔ کیا دریافت کیا؟ دریافت کرنے کا مطلب یہ نہیں سائنٹسٹ ایک چیز کو نیا بناتا نا، اب تک نہیں تھی ایک چیز کو نیا بنا دیا، ایسا نہیں، پہلے سے ایک ملک ہے، لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن دیکھا کہ بھائی زبردست خزانہ ہے یہاں، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیا خزانہ ہے، ہمیں آئے تو لوٹ لے جائے، یہ مطلب دریافت کرنے کا۔ کہاں؟ کینیا میں، افریقہ میں کئی سارے کیرلا سے گئے ہوئے مسلمانوں کو مار کے، ان کشتیوں کو جلا کے، ان ملاحوں کو کڈنیپ کر کے، ان کو قیدی بندی بنا کے، ان ملاحوں کے ذریعے سے، کشتی کے جو گائیڈ ہوتے ہیں ان کو قید بنا کے، ان کے ذریعے سے ڈرا دھمکا کے راستہ معلوم کیا۔ واسکو ڈی گاما کوئی اپنی عقل چلا کے سوچ سمجھ کے ذریعے سے معلوم نہیں کر لیا، ایسا کر کے وہ پہنچا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سلسلہ شروع ہوا، پرتگیز جس کو ہم بولتے ہیں پرتگالی، وہ لوگ آئے، فرانس کے لوگ آئے، پھر اس کے بعد برٹش جو انگریز ہیں یہ لوگ آنا شروع کیے، ایک سے بڑھ کر ایک کو دیکھ کر دوسرا آیا کہ اتنا سارا خزانہ، ہیرے جواہرات، سونا چاندی اتنا لوٹ کر لاتے، کہاں سے لاتے؟ انڈیا سے، ہمیں بھی جا کو دیکھنا۔ ان کی زبان سے رال جلو ٹپکاتے نا، ایسا رال ٹپکاتے ہوئے ہرس میں، لالچ میں ایک درندہ بن کر یہاں کی ساری چیزوں کو، خزانوں کو لوٹنے کے لیے آیا کہاں سے خزانہ؟ وہ 1400 سے انگریزوں کا، یہ فرانسیسیوں کا آنا شروع ہوا۔ اس سے پہلے 700-800 سال مسلسل ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی۔ دنیا بھر کی جگہوں سے، عراق سے، ایران سے، ساری چیزوں سے، ساری جگہوں سے سارا خزانہ لا کے اس کو بھر دیا، ہندوستان کو آباد کیا، سونے کی چڑیا بنا دیا، سارا کا سارا لا کے مسلمانوں کی ایمان کا تقاضا ہی، ایمان ان کو سکھاتا ہی یہی، جہاں رہتے ہو وہاں کے لوگوں سے محبت کرو، وہاں کے اس ملک سے محبت کرو۔ حب الوطن من الایمان عربی کا ایک محاورہ، ایمان اگر ہے تو وہ وطن سے محبت بھی کرتا ہی ہوگا، کیونکہ اس کا اثر کے جیسا، امپیکٹ کے جیسا۔ بہرحال جتنا میں بولا ہوں اس کے آگے سے ہندوستان کے آزاد ہونے تک 1947 تک کی تاریخ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بولی جائے گی۔ اب اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں ختم کر لینا چاہوں گا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کے بارے میں گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اگر بولے تو عاشورہ کا روزہ، عاشورے کا روزہ۔ تو محرم کی 10 تاریخ جو اس بار منگل کے دن ہے نا، تو منگل سے پہلے 9 محرم، منگل کے بعد 11 محرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عشت بعد، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہوں گا تو خالی 10 تاریخ محرم کا روزہ نہیں رکھوں گا، آگے یا پیچھے بھی روزہ ملا لوں گا۔ مگر آگے سال اللہ کے رسول زندہ نہیں رہے، لیکن بول تو دیے تھے نا، ہم لوگوں کے لیے سبق مل گیا۔ تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ یا تو 11، محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ پہلے 9، ملا کے کل 2 روزے۔ اس کے علاوہ آگے پیچھے روزہ رکھنا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، جتنے روزے رکھنا چاہتے رکھ سکتے ہیں۔ یہ نحوست کا، برا کا، جیسے تمل کے اندر بولتے ہیں نا یمگنڈم راؤ کالم کر کے، ایسا برا وقت کرنے کا اسلام کے اندر نہیں ہوتا۔ میں اگر گناہ کروں وہ وقت میرے لیے برا، میری سزا کے لیے ہو گیا ایسا وہ وقت، میں اگر اچھا کام کرتا ہوں وہ وقت میرے لیے اچھا۔ تو اچھا وقت برا وقت کرنے کا آلریڈی نہیں ہوتا، میرے کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ نحوست کا، غم منانے کا، سینے کو چاک کر لینے کا، کالے کپڑے پہننے کا، کوئی جو شیعہ روافظ جو کرتے ہیں ان سب میں شریک ہونے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت زیادہ عزت کا، برکت کا مہینہ۔ اس مہینے میں کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں اس کے اندر ضرور برکت ہوگی، بے برکتی نہیں ہوگی۔ تو ویسی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کرنے کے کام 9، 10 یا 10، 11 کو روزے، 2 روزے، اور 10 تاریخ کو اپنے خاندان والوں پر تھوڑی سی وسعت، اچھی دسترخوان کو ذرا کشادہ کر لیے، ذرا اچھا لے کے کھلا دیے پلا دیے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ سال بھر فراخی رہے گی۔ یہ سب باتیں کہی گئی، باقی نہ کرنے کے کام تو بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کو صحیح معنی میں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔